حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذی النورین، اور ذی النورین کا ترجمہ اردو زبان میں ہے کہ دو نور والا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت رقیہ، بڑی تو زینب تھی، دوسرے نمبر کی حضرت رقیہ، وہ ان کے نکاح میں تھی، ان کا وصال ہوا۔ جب ان کا وصال ہوا تو وصال ہو جانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہوتا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے بھی پتہ لگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کیا ہے حدیث کی کثیر کتابوں کے اندر اور کثرت کے ساتھ یہ سب کچھ ملتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اس شان والا بندہ اور تلاوت کے ساتھ جتنی رغبت حضرت عثمان غنی کو تھی، اس قدر رغبت تھی کہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو قیام اللیل، رات کو صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے اکثر۔ تو ہم تو ماشاءاللہ سنی، ہم تو بخشے بخشائے، ہمیں تو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ایک نعرہ لگا دیا بیڑا پار ہو جائے گا، 2 ختم پڑھا دیے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اگر سیکھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھیے، فاروق اعظم عثمان غنی مولائے کائنات سے سیکھیے، حضرات حسنین کریمین سے سیکھیے، صحابہ و تابعین سے سیکھیے، ائمہ مجتہدین سے سیکھیے۔ امام اعظم کا تو جنازہ جیل سے اٹھایا جاتا ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے ہیں، اور جتنے ہماری ائمہ ہیں، علماء ہیں اور صحابہ کرام ہیں، کتنی مشقتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں انہیں برداشت کرنی پڑی ہیں، لیکن ہم ماشاءاللہ اپنے گھر سے باہر بھی نہ نکلیں، بالکل نکمے ہو کر کے، اور اس چیز کے دعوے دار بھی ہیں جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، جب یوں ہی ادھر آنکھیں بند ہوں گی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، عمل کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بیر روما خریدنے کے وقت جنت کی بشارت دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پہ جنت کی بشارت دی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے علاوہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر انت فی الجنہ، ابو بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان تو بھی جنتی ہے، علی تو بھی جنتی ہے، سعد تو بھی جنتی ہے، سعید تو بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح تو بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف تو بھی جنتی ہے۔ اس طرح یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان میں جو تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے۔ یہاں عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا شمار، آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ قیامت تک کوئی بھی عمل عثمان تو کرے گا، تیری گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، تو جنتی ہے، تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ اس کے باوجود اٹھا کے دیکھیں مشکات المصابیح باب و اثبات عذاب القبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ بہت سے ساتھیوں نے پوچھا حضور والا، آپ کے سامنے حشر و نشر کا تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط کا، جنت کا، جہنم کا، لیکن کسی قبر کو دیکھ کے اتنا رونا کیسا؟ آپ ارشاد فرماتے یہ قبر دنیا کی آخری منزل ہے، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس قبر میں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ حشر و نشر ہر جگہ پہ کامیاب ہے، لیکن یہاں اگر پکڑ ہو گئی تو آگے بہت سخت اس کی پکڑ ہونا ہے۔ اس وجہ سے مجھے جب بھی قبر میں دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جس نے جنت بھی خریدی ہے، وہ بندہ جنت کی بشارت کئی مواقع پہ جسے دی ہے، وہ بندہ جس کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، اس کے خوف الہی، خشیت ربانی کا یہ عالم تھا کہ اتنا زیادہ روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سیکھیں ذرا بزرگوں سے، ہمارے اسلاف سے، ہمارے بڑوں سے کہ ان کی عبادت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ غالباً حضرت تمیم داری ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں آیا اور مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کے میں نوافل پڑھنے لگا، اتنے میں حضرت عثمان غنی بھی آ گئے اور وہ بھی کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کیا،
اور جب اللہ اکبر کیا پوری رات کھڑے رہے، سحری ہو گئی، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن حکیم تلاوت کر دیا۔ پورا قرآن ایک رکعت میں تلاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عشق کی حد سے تک لگاؤ تھا قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ۔ آخری وقت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حدیث موجود ہے کہ آخری وقت جب آیا اور اس شان کے ساتھ اور اس عظمت کے ساتھ، صبح اٹھے، کپڑے تبدیل کیے، روح زمین پر حضرت عثمان سے بڑا مظلوم تاریخ آدمیت، تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ شاید مبالغہ ہو گیا، کوئی مبالغہ نہیں۔ مجھے بتائیے تاریخ اسلام کے اندر، یہ تاریخ آدمیت اور تاریخ انسانیت کے اندر کون ایسا بندہ ہے جسے آپ نے گھر کے اندر قید رکھا ہو اور 40 دن تک جسے پانی کی ایک گھونٹ میسر نہ آئی ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ہیں اور باغی جتنے ہیں انہوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ 40 دن ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں، صبح اٹھے، کپڑے تبدیل کیے، بڑے خوش ہیں عثمان غنی۔ آپ کی اہلیہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ کہا رات کو میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کیا ہے، اور دیدار کیا آقا کریم کا بھی، حضرت صدیق کا بھی، حضرت فاروق کا بھی، اور یہ تینوں حضرات کہہ رہے تھے عثمان کافی دن ہو گئے نا تو روزے سے ہے، کل تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کرے گا، ہم تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جا عثمان۔ وہ فرمانے لگے اب میری زندگی کا یہ آخری وقت ہے اور کل مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا، بڑے خوش۔ اس کے بعد مصحف منگوایا اور تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن پاک پہ، جس قرآن حکیم کا جو مصحف، جو نسخہ ان کے پاس موجود تھا، اس کی تلاوت کرتے کرتے اس کے ورق بالکل بوسیدہ ہو گئے تھے، کثرت کے ساتھ اس طرح تلاوت کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ہم قرآن کا تو اتنا ادب کرتے ہیں، ایسے دنیا میں کرتا ہی کوئی نہیں، ایسے لپیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہوا لگ گئی تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ کئی گھروں کے اندر مجھے جانا ہوا، قرآن حکیم کے اوپر دھول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور کئی مقامات پہ ایسا بھی ہوا کہ ہم نے قرآن حکیم وہاں جب کھلوایا تو کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں لگ جاتے ہیں، وہ کیفیت بھی ہم نے قرآن حکیم کے اپنے گھروں کے اندر دیکھی ہے۔ ہم نے 2-3 کاموں کے لیے تو قرآن حکیم رکھے ہیں نا۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب کسی کا سر کچلنا ہو تو قرآن اٹھوائیں گے کہ یہ تباہ کیوں نہیں ہوتا ہے، حلف کے لیے ہم نے قرآن رکھا ہے۔ اور جب مکان بالکل تیار ہو جائے، نیا مکان، تو جا کے سترنج پہ، پہلے خیر سترنج ہوتی تھی، اب تو الماری وغیرہ ہوتی ہے، وہاں جا کے قرآن حکیم ہم رکھ دیتے ہیں کہ ہاں کوئی آفت نہ گھسائے، یہ قرآن پاک اس کا مقابلہ کرے گا۔ اور تیسرا ماشاءاللہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہاں مدرسے کے طلبہ آ جاتے ہیں، باقی کسی کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہاں پھر قرآن حکیم کھل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن تو ہدی للمتقین تھا، یہ قرآن تو ہدی للناس تھا، یہ قرآن تو شفاء و رحمت تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن تو حزب عظمت والی کتاب تھی، اسے پڑھنا تھا، اسے سمجھنا تھا، اس کی تلاوت کرنی تھی، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا تھا۔ لیکن وہ سیکھنے والے بھی چلے گئے، وہ سکھانے والے بھی، وہ عمل کرنے والے بھی۔ ہم تو بس صرف قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم بس قسم کھا کر کے اپنا اردو سیدھا کرنے کے لیے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ خیر کرے، قرآن حکیم، آج کسی نے ایک میسج لکھا تھا، بڑا مجھے اچھا لگا وہ، کہ کسی قربانی کے لیے لوگ بکرا لاتے ہیں، اور اگر کہیں ایسے نا کوئی نشان رہتے ہیں، لفظ اللہ پڑھا جاتا ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں مسلمان خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا جانور ہے جس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن میرے سامنے کتنے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سینے کے اندر 30 پارے موجود ہیں، ان کی کبھی قدر کی؟ بکرے کی کھال کی اتنی اہمیت ہو گئی کہ لاکھوں روپے میں، کروڑوں روپے میں مسلمانوں سے خریدنے کے لیے تیار ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن پاک کے 30 پارے بھی ہیں، اور اس کی تفسیر بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سینے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا احکام ہیں، یہ سب کے علماء کے سینے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن وار ہے ہماری قوم بھی جعلی لوگوں کے قبضے میں آ جاتی ہے، فراڈی لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور ایسے اندھا دھن جو فائرنگ کی طرح تعویذ لکھتے ہوں اور لوگوں کو الو بناتے ہوں ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔
لیکن جو قرآن سیکھنے والا ہو، جو قرآن سکھانے والا ہو، تعویذ لکھنے والا افضل و اعلیٰ نہیں ہے، نہ ہیلے کرنے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ سند کسی کے لیے مصطفیٰ کریم نے دی ہو، یہ بشارت کسی کے لیے دی ہو، یہ صرف قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہیں، آخری وقت ہے اور انہیں پتہ ہے آج مجھے شہید ہونا ہے۔ آقا کریم نے رات کو بشارت بھی دے دی ہے کہ میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ پھر قرآن کھولا اور قرآن کھول کر کے تلاوت شروع کر دی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی بڑے تیز قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، ان کی تو مادری زبان میں قرآن نازل ہوا تھا نا، انہیں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، دقت تو ہمیں ہوتی ہے، اور قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پیچھے والی دیوار توڑی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن حکیم پہ پڑے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد رات کے وقت میں چند لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، جنت البقیع کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر روما خریدا، انہوں نے حضور نے جنت ان کے حوالے کر دی۔ اسی کنویں کا پانی بلوائیوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی کو پینے نہیں دیا۔ اس سے بڑا مظلوم تاریخ میں کون ہوگا؟ میدان کارزار کے اندر کسی کو شہید کرنا ایک الگ چیز ہے، اپنے گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور یہ ایک ایسے دردناک واقعہ ہے تاریخ کے اندر جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنی بڑی شانوں کے مالک، پھر بھی خوف الہی، خشیت ربانی، حضور کی محبت، دین کے ساتھ رغبت۔ آپ تو خلیفۃ المومنین تھے، ایک رکا فوج کو بھیج دیتے کہ بڑھاؤ ان کو مدینہ منورہ کی گلیوں سے، بھگا دیا جاتا، کوئی بڑی بات نہیں تھی حضرت عثمان کے سامنے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا کہنا یہ تھا کہ یہ مصطفیٰ کریم کا شہر ہے، حضور کے شہر کی گلیوں کو میں خون سے لال کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہاں اپنی جان دے دوں گا، جان دے دی لیکن حضور کے شہر کی حرمت پامال نہیں ہونے دی۔ شان اور عظمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، اسی میں ہم لوگوں کی بہتری بھی ہے، نجات بھی ہے، اور انہی کے نقش قدم کے اوپر ہم چلیں گے تو اسی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔